بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں آج جو عنوان ہے وہ اس بات کی ترغیب کے حوالے سے ہے کہ انسان جو کہے یا جو بات آگے منتقل کرے اسے چاہیے کہ پہلے اس کی تحقیق کر لے۔ اس سے پہلے جھوٹ پر گفتگو ہو رہی تھی تو بغیر تصدیق اور بغیر تحقیق کیے سنی سنائی بات آگے منتقل کر دینا، اسے بھی آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ کا حصہ قرار دیا ہے۔ میری نظر میں جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں اور جو ہماری اخلاقی عادات ہیں ان میں سے ایک کمی اور ایک خامی، اور یہ بہت بڑی خامی ہے کہ ہم چیزوں کو سنتے ہیں اور بغیر ان کی تصدیق کیے کہ یہ جو بات مجھ تک پہنچی ہے کہ کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے، بغیر تصدیق کیے ہم اس بات کو آگے بتا دیتے ہیں لوگوں کو۔ یہ ایک مسلمان کے مزاج اور ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ اس میں آیات تو وہ ساری جو جس میں اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑھی تھی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے یقینی طور پر آپ اس چیز کے پیچھے نہ پڑے اور نہ ہی اس کو آگے منتقل کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح وہ آیت کریمہ بھی امام صاحب بار بار لا رہے ہیں اور وہ ہر اس موضوع میں آئے گی کہ انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے جو اس کے بولے لفظ کو لکھ دیتا ہے۔ جھوٹ بولیں گے تب بھی یہ آیت کریمہ روکے گی کہ آپ جو کچھ بول رہے ہو لکھنے والا اسے لکھ رہا ہے۔ غیبت کریں گے تب بھی یہ آیت کریمہ روکے گی، چغلی کریں گے تب بھی یہ آیت کریمہ روکے گی۔ بغیر تحقیق کیے کسی بات کو آگے بڑھائیں گے تب بھی اللہ کا حکم روکے گا۔ یعنی منہ سے نکلنے والی ہر بات اس کی شکل خواہ کوئی ہو، کسی کا ٹھٹھا ہے، کسی کا مذاق ہے، کسی کی غیبت ہے، چغلی ہے، منہ سے نکلنے والی ہر غیر ذمہ دارانہ بات کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کہہ کے ہمیں روک دیا کہ خبردار منہ سے بات نکالنے سے پہلے سوچ لینا کہ اللہ کے فرشتے تمہاری باتوں کو لکھ رہے ہیں اور ان سب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مختصر سی حدیث پاک ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ یاد رکھ لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ حضور نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو سنے اسے آگے بیان کر دے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات سنے یعنی بغیر تحقیق کیے اس کو آگے بیان کر دے۔ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرے، ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرے، رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے کہ یار یہ جو کسی نے کہہ دیا کہ فلاں بندہ ایسا ہے، میں ذرا تھرڈ پارٹی سے اس کو چیک تو کروں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کی تصدیق تو کروں، اور پوچھوں تو پھر کسی اور بندے سے کہ کیا واقعتاً یہ جو بات مجھ سے پہنچی ہے۔ سب سے بہترین سورس تو ہوتا ہے اگر جس بندے کے بارے میں بات پہنچی ہے ڈائریکٹلی اس سے پوچھا جائے۔ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کسی نے بتایا کہ فلاں نمازی بھائی ہے آپ کا، وہ تو فلانی حرکت کر رہا تھا، اب ہم اگلے کو کہتے ہیں پتہ چلا ہے کہ اس نے تو یہ حرکت کی ہے، اور بھائی وہ بندہ یہی رہتا ہے دنیا میں، اس سے چل کے پوچھ تو لو کہ آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ حرکت کی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ جب تک تصدیق نہ کر لے تب تک بات کو آگے نہ پھیلائیں۔ جو بغیر تصدیق کیے بات کو آگے پھیلاتا ہے نگاہ مصطفیٰ میں وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ اعتبار والا آدمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس پر کچھ اور جگہوں پہ روشنی ڈالی۔ سورہ نساء کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاؤ بہ، منافقانہ سرشت جو منافقانہ عادت تھی اس کا ذکر کیا
ان لوگوں کے پاس جب کوئی خبر آتی ہے امن کے زمانے میں یا خوف کے زمانے میں، تو یہ لوگ فوری طور پہ کوئی خبر آتی ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ جب جنگی، خاص طور پہ جب جنگی حالات ہوتے ہیں، دشمن کے بارے میں کوئی ایویں پیپر کی سنا دیتا ہے، پتہ چلا ہے کہ اس نے فلاں جگہ حملہ کر دیا ہے، اب ہم لوگوں میں کہنا شروع کر دیتے ہیں حملہ ہو گیا فلاں جگہ لگتا ہے حملہ ہو گیا ہے، پورے علاقے معاشرے میں بے چینی پھیل جاتی ہے۔ تو کہا اللہ پاک نے ایسی کوئی خبر جب آئے تو اسے اپنے جو اقتدار والے، اختیار والے، جو باخبر حلقے ہیں ان کو بتاؤ، وہ اس کی تصدیق کریں گے تب جا کے بات آگے پھیلانا، بغیر ان کی تصدیق کیے بات کو آگے نہ پھیلانا، اس سے پورے ملک کے اندر بے امنی، ایک طرح کا انتشار اور ایک طرح کی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ خاص طور پہ جب ملک کے حالات سنجیدہ ہوتے ہیں، ملک کے اندر کوئی کسی طرح کا کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، ان حالات کے اندر اس طرح کی خبریں، جس کو آج کل کے زمانے میں ڈس انفارمیشن کہتے ہیں، لوگ غلط باتیں پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، اس پروپیگنڈے کا ایک مسلمان کو کبھی حصہ نہیں بننا چاہیے جب تک کہ وہ تصدیق نہ کرنے، تسلی نہ کرنے اس کے بارے میں۔ اسی طرح اللہ پاک کا یہ جو فرمان ہے سورہ حجرات کے اندر، وہ بھی ہمیں بڑی توجہ دلا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، ایمان والو اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو گناہگار انسان ہے، شریعت کے حکم کی مخالفت کرنے والا، اسے فاسق کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں آج کے اس معاشرے میں ہم میں سے کون ہے جو فسق سے بچا ہوا ہے؟ چھوٹا موٹا ہر اندر فسق ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے فاسق کوئی خبر دے تو ہمیشہ فتبینوا، اس کی چھان بین کیا کرو، اس کی تحقیق کیا کرو، اس کی ٹو لگایا کرو، چیک کیا کرو کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کے اوپر حملہ کر دو، کسی کے بارے میں چڑھائی کر دو کسی کے اوپر، اور بعد میں شرمندہ ہوتے پھر یہ میں نے کیا غلطی کر لی ہے۔ تمہیں پہلے اس خبر کا سورس چیک کرنا چاہیے، اس خبر کو دینے والے کی تصدیق کرنی چاہیے، بعد میں جا کر یہ بات پھیلانی چاہیے۔ یہ قرآن مجید کا وہ حکم ہے اور آقا کی سیرت کی وہ تعلیم ہے جو مسلمانوں کو ایک وقار دیتی ہے، مسلمان کو ایک اعتماد دیتی ہے کہ مسلمان جب بات کرتا ہے تو وہ کچی بات نہیں کرتا، مسلمان ہمیشہ پکی اور ٹھوکی ٹھکائی بات کرتا ہے ہمیشہ۔ یہ مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے۔ اور آپ اس میں پر اس لیے بار بار دہرائے جا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ کوئی خبر آتی ہے ہم فوری طور پہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں، اس کو فارورڈ کیا، آگے پہنچا دیا، 100 بندے کو، 10 بندے کو، 20 بندے کو آگے پہنچا دیا، اور ایک کچی بات اور ایک غیر مستند بات آگے چلتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ جو آگے پھیلانا ہے ان میں سب سے بری شکل یہ ہے کہ ہم کئی باتیں وہ ہوتی ہیں جو بلا وجہ بات کسی کی ہے، حضرت علی نے فرمایا، ایویں ساتھ حضرت علی کو جوڑ دیا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اس کو جوڑ دیا۔ اب حالانکہ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ کوئی بات حضور کی طرف جوڑ دی جائے حالانکہ حضور نے کہی نہ ہو۔ یہ تو اتنا خطرناک ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، میں نے کہا نہ ہو اور وہ کہے رسول اللہ نے فرمایا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ جہنمی ہو جاتا ہے انسان اگر آقا کریم علیہ السلام کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہوئی ہو۔ اس لیے ویسے تو دنیا کی ہر بات بغیر تحقیق کے نہیں کرنی، مگر خاص طور پہ جب حضور کی بات آ جائے اور ہمارے جو ائمہ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، صحابہ کرام ہیں، جب ان کی بات آ جائے تو پہلے اس کو کنفرم کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے وہ کنفرم کون کرے گا؟ وہ کنفرم اہل علم کریں گے کہ کیا واقعتاً یہ حدیث رسول ہے یا نہیں ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے۔ کنفرمیشن کے بغیر کبھی بات آگے نہیں بڑھانی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بات تو ٹھیک ہے، اس بات کے ٹھیک ہونے میں شک نہیں ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ حضور نے کہی یا نہیں کہی، وہاں بھی حضور کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اس بات اگر بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں شک کوئی نہیں، تو بندہ بات آگے بیان کر دے کہ معلوم ہوا ہے کہ یہ بات ایسی ہے، مگر اس کو حضور کی طرف اس وقت تک منسوب نہ کرے جب تک کہ اس کا منسوب ہونا باقاعدہ کتابوں میں نظر نہ آ جائے اور اس کا حوالہ نہ مل جائے، ریفرنس نہ مل جائے، تب تک اس بات کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات حدیث پاک کے اندر آئی، سرکار نے فرمایا
حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی بات کرے اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا آدمی ہے جس نے ایسی بات کو میری طرف منسوب کیا جو کہ درست بھی نہیں تھی۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شارح حدیث ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ان آیات سے اور ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ جب تک کسی بات کی پوری تحقیق نہ ہو جائے تو نہ انسان اس پر خود عمل کرے، نہ دوسروں کو بتائے، نہ اس کی تصدیق کرے، ورنہ ایسے آدمی کو جھوٹا کہنے میں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ آدمی اگر بغیر تحقیق کے بات کرتا ہے تو وہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ آخری حدیث پاک آج کے اس درس کی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ ایک عورت نے آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری ایک سوکن ہے، یعنی میرے شوہر کی دوسری بیوی ہے، کیا مجھے اس بات پہ کوئی گناہ ہوگا کہ میں اس کے سامنے ظاہر کروں کہ میرے خامد نے مجھے یہ کچھ دیا ہے، حالانکہ دیا نہ ہو، صرف بیوی پر ایک اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے میاں نے مجھے تو یہ دیا تھا، میرے ساتھ تو اس نے یہ بھی مجھے تحفہ دیا تھا، حالانکہ اس نے دیا نہ ہو، صرف اپنی سوکن کو تھوڑا تکلیف دینے کے لیے یا اس پر اپنی برتری جتانے کے لیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز اس کو نہیں دی گئی اور اس کو جھوٹ موٹ کا اظہار کرنے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے جھوٹ کے کپڑے پہن رہا ہے، یعنی یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ تو بیویوں کا معاملہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاتون صحابیہ کی دعوت پر ان کے گھر گئے، اور جب گھر میں کوئی معزز مہمان آتا ہے تو گھر والے بچوں کو بلاتے ہیں، آؤ بیٹا ان سے ملاقات کرو، آ کے ہاتھ ملاؤ آ کے۔ اس نے بچے کو بلایا تو بچہ تھا، وہ آ نہیں رہا تھا، تو اس نے بچے سے کہا ادھر آؤ میں تمہیں چیز دیتی ہوں۔ تو آقا نامدار نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے اس کو دینے کے لیے؟ اس نے کہا جی ایک کھجور میں نے رکھی ہوئی ہے۔ میں اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا اور صرف تم بلانے کے لیے کہہ رہے تھے ادھر آؤ تمہیں چیز دیتی ہوں، تو یہ بھی تمہارا جھوٹ ہوتا جو اللہ کی بارگاہ کے اندر لکھا جاتا۔ یعنی ایون اولاد کو اپنے والدین کو اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کیا وہ واقعتاً صحیح بات ہے، ہمارا ارادہ ہے اس کام کو کرنے کا، یا صرف بچے کو تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ بچوں کو خوش کرنے کے لیے بھی اگر ہم خلاف حقیقت بات کرتے ہیں تو میرے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی جھوٹ ہی شمار کیا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ سے اور ہر اس گناہ سے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہمیں رکنے کی، باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے کاموں پر عمل کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔